میں دروازے کے سامنے رکا تو اس نے ایک لمحہ کو میری طرف دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں ٹرے سنبھالے اندر داخل ہو گیا۔ بہت وسیع اور عریض کمرہ تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دائیں طرف شیشے کے ٹاپ والی بہت چھوٹی سی میز تھی جس پر 2 ٹیلی فون اور ایک انٹرکام سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سنگ مرمر سے تراشی ہوئی اونچی ایک مورتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت فریموں میں مختلف ڈانسرز کی نیم عریاں تصاویر آویزاں تھیں اور ان میں ایک تصویر بیلا کی بھی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بیلا اچھی ڈانسر بھی تھی۔ تصویر میں اس کے بدن پر لباس برائے نام ہی تھا اور پوز نہایت شرمناک تھا۔ ناگراج میز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر بیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی اور لباس اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے 3 فٹ کے فاصلے پر روی پنڈت نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی قوت مشاہدہ پر ہمیشہ ناز رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہ صرف ہر چیز کا معائنہ کر لیا تھا بلکہ اپنے فرار کا راستہ بھی تلاش کر لیا تھا۔ آفس ٹیبل کے بائیں طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اندھیرا تھا، جس کا مطلب تھا کہ باہر کوئی کھلی جگہ تھی۔ میں نے ٹرے میز پر رکھ دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ میں نے ناگراج کا سامنا کرنے کا فیصلہ فوری طور پر اور بغیر پلاننگ کے کیا تھا۔ ناگراج کے 6 مسلح محافظ باہر کھڑے تھے، 2 اندر موجود تھے۔ کسی ایسے ہوٹل یا کلب میں بھی 4-6 غنڈے موجود رہتے تھے۔ ناکامی کی صورت میں میرے لیے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن میں نے کبھی ناکامی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ذہانت اور خود اعتمادی پر بھروسہ کیا تھا اور کٹھن ترین حالات میں بھی ہمیشہ کامیاب رہا تھا، اور اس وقت بھی میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں بھی ذہانت اور خود اعتمادی کا زیادہ دخل تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تھا تو بیلا نے سرسری سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا، پھر روی پنڈت کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو ناگراج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہوا تو بیلا اٹھ کر میز کے قریب پہنچ گئی اور اسکاچ کی بوتل کھولنے لگی۔ اس موقع پر اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور کھا جانے والے لہجے میں بولی، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے گھمانے کی بجائے لاک ناب دبا دی اور اس کے ساتھ ہی کنڈے کا راڈ بھی کھینچ دیا اور اوپر والی چٹخنی بھی لگا دی۔ بیلا نے مجھے کنڈا اور چٹخنی لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک دم چیخی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کیوں لاک کر دیا؟ بیلا کی چیخنے پر ناگراج اور روی پنڈت بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ روی پنڈت نے پہلی مرتبہ مجھے غور سے دیکھا۔ وہ یقیناً اپنے ہوٹل اور کلب کے تمام ویٹروں کو پہچانتا تھا۔ جب میں اندر آیا تھا تو وہ ناگراج سے باتوں میں مصروف تھا اور مجھ پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے ہوٹل کا ویٹر نہیں ہوں۔ کون ہو تم اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ وہ غرایا تاکہ کوئی اور مداخلت نہ کر سکے۔ میں نے اطمینان سے کہتے ہوئے پگڑی اتار کر ناگراج کی گود میں پھینک دی۔ وہ بھی اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک دم صفاقی طاری ہوگی اور آنکھوں کی سرخی کچھ اور بھی گہری ہوگی۔ کون ہو تم؟ اس بدتمیزی کا مطلب جانتے ہو؟ روی پنڈت پھر غرایا۔ میں نے کوٹ بھی اتار کر ناگراج پر ہی اچھال دیا اور اینک اتار کر میز پر پھینک دی۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں وہ ہوں جس کی تلاش میں تم لوگ 2 مہینوں سے پاگل کتوں کی طرح دوڑتے پھر رہے ہو، اور مجھے حیرت ہے کہ بیلا نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا، حالانکہ یہ تو میرے بہت قریب رہی ہے، اتنا قریب کہ تم۔ بیلا اچھل پڑی، بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر شیشے کے گلاس سے ٹکرائی۔ نازک سا گلاس ٹرے ہی میں گر کر چکنا چور ہو گیا۔ بوتل بھی اس طرح اوندی گری تھی کہ شراب میز کی شیشے پر بہنے لگی۔ بوتل اٹھاؤ، شراب ضائع ہو رہی ہے، میں نے بیلا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ بیلا نے بوتل پکڑ لی۔ اس نے بوتل کو گردن کی طرف سے پکڑا تھا۔ میں اس کی نیت بانپ گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے اچانک ہی بوتل میری طرف دے ماری تھی۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بوتل میرے عقب میں دیوار کے سامنے لگے ہوئے خوبصورت پردے پر لگی۔ پردہ محض خوبصورتی سے لگایا گیا تھا۔ پردہ نہ ہوتا تو بوتل دیوار سے ٹکرا کر دھماکہ ضرور پیدا کرتی۔ بوتل میرے قریب سے گزری تھی، اس لیے شراب کے کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی گرے تھے۔ اپنے حواس پر قابو رکھو خوبصورت ناگن، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی قیمتی شراب ضائع کر دی، اب اپنے اس گرو گھنٹال کو کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارا خون پینا پسند کروں گا مورکھ، ناگراج سانپ کی طرح پھنکارا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ اب تک بچے رہے، لیکن اب قسمت کی دیوی تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ تم نے شیروں کی کھچار میں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ شیروں کی کھچار نہیں، یہ ڈاگ ہاؤس ہے جہاں پاگل کتے رہتے ہیں، اور میں ان پاگل کتوں سے بچنا جانتا ہوں، میں نے تیش دلانے والے انداز میں کہا۔ اس دوران روی پنڈت نے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ہاتھ اپنی جیب سے دور رکھو، میں اسے ریوالور کی زد پر لیتے ہوئے غرایا۔
ورنہ تم وقت سے پہلے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ روی پنڈت کا ہاتھ جیب سے دور ہٹ گیا۔ میں 2 قدم اٹھا کر اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اس کا لباس تھپ تھپانے لگا۔ پستول اس کی پتلون کی جیب میں تھا۔ بیلا اس وقت میرے دائیں طرف تھی۔ میں اس پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے موقع مل ہی گیا۔ میں روی پنڈت کی جیب سے پستول نکالنے کے لیے جیسے ہی ذرا سا آگے کو جھکا، اس نے سوڈے کی بوتل اٹھا کر میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ میں تیزی سے جھک گیا۔ بوتل روی پنڈت کے کندھے سے لگی، وہ کرا اٹھا۔ میں نے اسے زوردار دھکا بھی دے دیا تھا۔ وہ ناگراج سے ٹکرایا اور وہ دونوں صوفے پر گر گئے۔ میں نے پلٹ کر فوراً ہی بیلا پر حملہ کر دیا۔ میرے بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ میز سے ٹکرا گئی، لیکن اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگر میں محتاط نہ ہوتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، لیکن میں نہ صرف بچ گیا بلکہ اسے ایک لات بھی رسید کر دی۔ وہ روی پنڈت سے ٹکرائی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ دونوں ناگراج پر گرے۔ روی پنڈت کی پیشانی ناگراج کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ چیخ اٹھا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ وہ ماں بہن کی بڑی سائنٹیفک قسم کی گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے دھکا دے کر ان دونوں کو اپنے اوپر سے گرا دیا۔ تم تو ہلکی سی چوٹ پر ہی بلبلا اٹھے سانپ کی اولاد۔ میں ناگراج کی طرف دیکھ کر غرایا۔ میرے کانوں میں تو ان بے گناہوں کی چیخیں گونج رہی ہیں جن کے خون سے تمہارے تربیت یافتہ دہشت گرد ہولی کھیل رہے ہیں، اور وہ بے گناہ جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ لیکن اب تمہارا یہ خونی ڈرامہ ختم ہونے والا ہے۔ اب کوئی بے گناہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں مارا جائے گا۔ تم بھول رہے ہو بالغ کہ میں ناگراج ہوں، وہ پھنکارتے ہوئے بولا، زہریلے سانپوں پر راج کرنے والا۔ تم تو معمولی چوکرے ہو، اس معمولی سی کامیابی کو اپنی فتح سمجھ بیٹھے۔ تم یہاں آگے ہو، بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اب بھی تمہیں کوئی خوش فہمی ہے؟ میں نے ہلکا سا کہا لگایا، لیکن چند منٹ بعد ہی تمہاری یہ خوش فہمی دور۔ میں جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ روی پنڈت کے پیر کی ٹھوکر میری پنڈلی پر لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے گدھے کی طرح دولتی جاڑ دی تھی۔ بہرحال اس کا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ میں ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا، بیلا نے اٹھ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور مجھے لیتی ہوئی دوسرے صوفے پر گری۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے آپ تک فوری پہنچ جائے۔ اس کمبخت میں بلا کی طاقت بھری ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے میرے پستول والے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ میں بری طرح بلبلا اٹھا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر میز پر جا گرا۔ اس دوران روی پنڈت بھی اٹھ گیا تھا۔ اس نے میرے اوپر گونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میں نے لات مار کر روی پنڈت کو پیچھے گرا دیا۔ کوہنی سے بیلا کے سینے پر زوردار ضرب لگائی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ بیلا اور روی پنڈت نے اٹھ کر مجھے دونوں طرف سے اس طرح جکڑ لیا کہ میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا۔ مجھے ان کی گرفت میں دیکھ کر ناگراج بھی پھنکارتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی ناک سے اب بھی خون رس رہا تھا جسے وہ بار بار آستین سے پونچھ رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے گلے میں لٹکے ہوئے ناک کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے سورما دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا محض سورما کبھی نہیں دیکھا، وہ پھنکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری اچھا تھی کہ تمہاری برین واشنگ کر کے تمہیں دنیا کا خطرناک ترین آدمی بنا کر سرحد کے اس پار بھیج دیا جاتا، مگر اپنے ساتھ گستاخی کرنے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ناگ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں اگر چاہوں تو اس ناگ سے ڈسوا کر 1 سیکنڈ میں تمہارے جیون کا انت کر دوں۔ اس ناگ کا ڈسا دوسرا سانس نہیں لیتا، لیکن میں تمہیں اس طرح نہیں ماروں گا بالغ۔ میں نے تمہاری موت کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ تم اگلے 7 جنموں تک میرا نام نہیں بھولو گے۔ اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک سرنج نکالی جس میں ہرے سے رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ سوئی پر پلاسٹک کیپ چڑھا ہوا تھا۔ یہ انجیکشن میں نے زہریلے ناگوں کے زہر سے تیار کیا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لگانے سے آدمی فوری طور پر نہیں مرتا۔ یہ زہر خون میں شامل ہوتے ہی جسم کو جھٹکے لگنے لگتے ہیں، شریر اکڑ جاتا ہے، پھر جھٹکا لگتا ہے، پورے شریر میں یہ زہر بجلی کے کرنٹ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ ہر جھٹکے پر آتما نکلتی محسوس ہوتی ہے، مگر آتما آسانی سے نہیں نکلتی، وہ کم از کم 10 منٹ تک شریر کو تڑپاتی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ زہر میں نے خاص طور پر تمہارے دیش کے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ابھی تو میں نے اس کا توڑ بھی دریافت نہیں کیا، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کا صرف ایک تجربہ میں نے ایک کتے پر کیا تھا، وہ 5 منٹ میں ختم ہو گیا۔ اب تم پر تجربے کا بھی مزہ آئے گا۔ میں اس کی بہت معمولی سی مقدار تمہارے شریر میں داخل کروں گا اور تم اس طرح جھٹکے لے کر تڑپو گے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے نیڈل کا کیپ اتار کر صوفے پر ڈال دیا۔
اور سرنج والا ہاتھ آگے کر کے میری طرف بڑھا۔ مجھے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ موت کو سامنے دیکھ کر تو بڑے سے بڑے سورما کانپ اٹھتے ہیں۔ میں تو معمولی سا آدمی تھا۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا۔ بیلا اور روی پنڈت نے مجھے دونوں طرف سے جکڑ رکھا تھا۔ میں اس وقت اگرچہ بے بس تھا لیکن اس قدر آسانی سے بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ناگراج جیسے ہی میرے سامنے پہنچا، میں نے اپنے جسم کی پوری قوت استعمال کر کے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا اور دونوں پیر پوری قوت سے ناگراج کے سینے پر رسید کر دیے۔ میری یہ حرکت ان تینوں کے لیے خلاف توقع تھی۔ میں نے جب اپنے جسم کو اوپر اٹھانا شروع کیا تھا تو بیلا اور روی پنڈت نے میرے بازوؤں پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب میرے دونوں پیر ناگراج کے سینے پر پڑے اور وہ بلبلاتا ہوا پیچھے گرا تو ان کے سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ناگراج چیختا ہوا صوفے کے قریب گرا تھا۔ سرنج بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں نے اسے ٹھوکر مارنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا۔ پیر زمین پر ٹکتے ہی میں پوری قوت سے آگے کو جھکا تھا۔ بیلا روی پنڈت کے پیر اکھڑ چکے تھے۔ وہ دونوں الٹی کلابازی کھاتے ہوئے میرے آگے گرے۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو ان کی گرفت سے آزاد کرایا اور لپک کر میز پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی بیلا اور روی پنڈت پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ناگراج نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے تربوز جیسے گنجے سر پر بھی ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ دڑدڑایا جانے لگا۔ ساتھ ہی کوئی باری آواز میں روی پنڈت کا نام لے کر چیختے ہوئے چلا رہا تھا، روی پنڈت دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے اندر؟ میں نے لپک کر ایک طرف پڑی ہوئی سرنج بھی اٹھا لی اور روی پنڈت کو ریوالور کی زد پر لیتے ہوئے سرگوشی میں بولا، باہر جو کوئی بھی ہے اسے کہہ دو کہ کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، تم نہیں، ناگراج تم بولو، جلدی کرو ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ ناگراج کی آنکھیں جیسے حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی نظروں سے شاید مجھے مسخر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کھوپڑی پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی اور پھر اسے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہی پڑی تھی۔ اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے شنکر، جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ انہیں اٹھا پٹخ کی آوازیں سن کر کسی قسم کا شبہ ہوا تھا، مگر ناگراج کی گرجدار آواز سن کر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ تم کسی انسان پر اپنے اس زہر کا تجربہ کرنا چاہتے تھے نا ناگراج؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی تجربہ کر کے دکھاتا ہوں کہ تمہارا یہ زہر انسان کے شریر پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈال دیا اور روی پنڈت کو کالر سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ خوف سے اس طرح سفید ہو گیا جیسے سارا خون نچوڑ دیا گیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر میں نے اسے موقع نہیں دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرنج کی نیڈل اس کی گردن پر رکھ کر پسٹن دبا دیا۔ روی پنڈت ایک دم اچھل پڑا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ صرف ایک سیکنڈ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکا تھا، پھر اچھل کر گرا اور فرش پر مینڈک کی طرح پھدکنے لگا۔ بالکل وہی کیفیت تھی جیسے مرغے کے گلے پر چھری پھیر کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ روی پنڈت زمین سے ایک ایک فٹ اچھل رہا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر اذیت کا شکار تھا۔ ناگراج نے ٹھیک ہی کہا تھا، زہر بجلی کا کرنٹ بن کر اس کے خون میں پھیل گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بھی بڑی خوفناک تھیں۔ میں پھر چونک گیا۔ ناگراج کا سانپ قالین پر رینگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں اچانک اپنی جگہ سے اچھلا، میرا پیر سانپ کے سر پر پڑا اور میں پوری قوت سے سر کو مسلنے لگا۔ سانپ سو بل کھا رہا تھا اور پھر میں اچھل کر کئی فٹ دور جا کھڑا ہوا۔ ناگ کا سر پوری طرح کچلا جا چکا تھا۔ وہ جان کنی کی کیفیت میں تھا۔ ایک طرف روی پنڈت مرغے بسمل کی طرح اچھل رہا تھا اور دوسری طرف سانپ سو بل کھا رہا تھا۔ سانپ کی دم روی پنڈت کی ٹانگ پر لگی اور پھر وہ ٹانگ سے لپٹتا چلا گیا۔ اس ناگ نے جان کنی کی کیفیت میں بھی اپنا زہر ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے روی پنڈت کی ٹانگ پر دانت گاڑ دیے اور سارا زہر اس کے شریر میں اتار دیا۔ روی پنڈت کی چیخوں سے دروازہ ایک بار پھر دڑدڑایا جانے لگا۔ انہیں شاید پتا چل گیا تھا کہ ویٹر کے بیس میں کوئی اور آدمی بھی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنا ریوالور نکال لیا اور شیشے کے ٹاپ والی میز کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ ٹوٹ جائے یا کچھ لوگ پچھلی طرف سے آ جائیں، میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ روی پنڈت کے جسم کو اب بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ دوہرا تہرا ہو کر گیند کی طرح اچھل رہا تھا۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ ناگراج، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ہاتھوں یہ تمہاری پہلی شکست ہے۔ تمہارے ایک ناگ کا سر میں نے کچل دیا ہے۔ تمہارا سر میں اس وقت کچلوں گا جب تمہارے حصار کے سارے ناگوں کے سر کچل دوں گا۔ میں اس شہر سے بھاگوں گا نہیں، تم سے پھر ملاقات ہوگی اور تم سے بھی ڈیئر۔ آخری چند الفاظ میں نے بیلا کی طرف دیکھ کر کہے تھے۔ بیلا اس قدر خوفزدہ تھی کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکی۔ میں نے سرنج ناگراج کے قریب صوفے پر اچھال دی۔ اسے سنبھال کر رکھنا، پھر کام آئے گی، میں نے مسکرا کر کہا اور میز الٹ دی۔
میز کا شیشہ بیلا پر گرا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دروازے کو اب ٹکریں ماری جا رہی تھی اور شاید دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا۔ میں کھڑکی کے فریم پر چڑھ گیا، مڑ کر دیکھا اور بڑی پھرتی سے ایک طرف جھک گیا۔ ناگراج نے زہر بری سرنج پکڑ کر پوری قوت سے میری طرف اچھال دی تھی۔ سرنج میزائل کی طرح میرے چہرے سے صرف 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ اگر وہ نیڈل مجھے چبھ بھی جاتی تو میرا حشر بھی روی پنڈت سے مختلف نہ ہوتا۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس طرف عقبی لان تھا، اس طرف اگرچہ کہیں کوئی بلب نہیں جل رہا تھا، مگر عمارت کی بعض کھڑکیوں سے آنے والی مدھم سی روشنی میں لان میں پودوں وغیرہ کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا اور سامنے لان کے پرلے کنارے پر گارڈینیا کی باڑ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ باڑ پھلانگ کر دوسری طرف کودتے ہوئے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک ہلکی سی چیخ بھی ابھری تھی، مگر وہ میری چیخ نہیں تھی، نسوانی چیخ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک غراتی ہوئی مردانہ آواز بھی سنائی دی۔ اے کون ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا۔ باڑ کے پیچھے گاز پر لباس سے بے نیاز ایک عورت اور ایک مرد اپنی لو سٹوری کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ میری اچانک مداخلت سے وہ دونوں گڑبڑا گئے تھے، لیکن میں انہیں دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ میں اٹھ کر دائیں طرف دوڑتا چلا گیا۔ دائیں طرف سوئمنگ پول تھا جہاں اس وقت خاصی رونق تھی۔ پول سے بچتے ہوئے میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا اور عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیوار خاصی اونچی تھی۔ اب اس طرف سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جس طرف سے میں بھاگ کر آیا تھا۔ وہ لوگ یا تو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے یا بیلا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ لوگ بہرحال کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر آ گئے تھے اور میری تلاش میں چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میرے ذہن میں گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے اس جوڑے کا خیال آ گیا۔ یقیناً ان کی خیر نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک طرف دوڑ لگا دی اور پھر ایک جگہ مجھے دیوار پر چڑھنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف کودنے میں مجھ سے ذرا سی غلطی ہو گئی۔ اندھیرے میں دیوار کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ پختہ جگہ پر گرتے ہوئے میرا بایاں پیر رپٹ گیا۔ میں لڑکھڑا کر گرا۔ میرے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر پھر گر گیا۔ پیر میں موچ آ گئی تھی، شدید تکلیف ہو رہی تھی اور پیر زمین پر نہیں ٹک رہا تھا، لیکن یہاں رکے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں جانتا تھا کہ موت کے فرشتے کچھ ہی دیر میں ہوٹل سے باہر آ جائیں گے اور میرے لیے یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ناگراج کی پٹائی کی تھی، اس کے ایک ناج کا سر کچل دیا تھا، روی پنڈت کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس وقت ناگراج کا چہرہ بہت ہی بھیانک ہو گیا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی رگوں میں دوڑنے والا زہریلا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ اسے شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے چیلے اس کی پوجا کرتے تھے۔ وہ میرا جو حشر کریں گے اس کا اندازہ میں لگا سکتا تھا۔ شور کی آوازیں اب بلند ہو گئی تھیں۔ یہ آوازیں سوئمنگ پول کی طرف سے آ رہی تھیں اور ان میں عورتوں کی چیخیں نمایاں تھیں۔ میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تنگ سی گلی تھی، تقریباً 20 گز آگے ایک موڑ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ بائیں پیر پر بوجھ نہیں پڑ رہا تھا اور میں عملاً ایک پیر پر ہی دوڑ رہا تھا۔ اس گلی میں مڑتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس طرف بنگلے تھے اور دوسرے بنگلے کے سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ بنگلے کے سامنے لمبا چوڑا لان بھی تھا اور گارڈینیا کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا موٹر سائیکل کے قریب پہنچ گیا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ موٹر سائیکل لاک نہیں تھی، لیکن میں ابھی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ پچھلی گلی سے شور سنائی دیا۔ غالباً 2 آدمی تھے جو چیختے ہوئے اس طرف دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے ایک دم باڑ کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور ریوالور والا ہاتھ آگے کو نکال کر باڑ کے گھاس پر لیٹ گیا۔ وہ 2 آدمی تھے جو اس گلی میں مڑ کر دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں تیغہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں رائفل۔ وہ جیسے ہی آگے نکلے، بنگلے کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی اور ایک عورت نے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں 1 منٹ تک اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر باہر آ کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اس مرتبہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ موٹر سائیکل پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ موٹر بائیک کے انجن کی آواز سن کر اس شخص نے پھر دروازہ کھول کر جھانکا اور پھر چیختا ہوا میری طرف لپکا، لیکن میں موٹر بائیک کو گیئر میں ڈال چکا تھا۔ گرپ چھوڑتے ہی موٹر سائیکل اچھل کر آگے بڑھی۔ وہ شخص چیختا ہوا میرے پیچھے دوڑا، لیکن میں اس کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ اس علاقے سے نکل کر میں نے موٹر سائیکل ایک جگہ چھوڑ دی اور لنگڑاتا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا، اور اسی طرح میں تقریباً 2 گھنٹوں بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکا تھا۔ الکا مجھے فوراً ہی تہہ خانے میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے یہ خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے مجھے دریودن نے فون پر بتایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا
تم میرے وشواس پر پورے اترے۔ ناگراج کو تم نے جو چوٹ لگائی ہے وہ اسے عرصہ تک نہیں بلا سکے گا۔ اس کا ایک ایک آدمی حرکت میں آ گیا ہے۔ اب تم 2-4 دن تک باہر نہیں نکلو گے۔ میں باہر نکل بھی نہیں سکتا، میں نے کہا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میں اس وقت بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ الکا نے میرے جوتے اتار دیے۔ میرا بایاں ٹخنا سوج گیا تھا۔ الکا کچھ دیر تک پیر کو ٹٹول کر دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر تہہ خانے سے باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پلاسٹک کا ٹب فرش پر رکھا اور گرم پانی سے میرے پیر دھونے لگی۔ تولیے سے پیر خشک کرتے ہوئے اس نے اچانک ہی 1-2 زوردار جھٹکے دیے۔ ایک جھٹکا تو اس قدر شدید تھا کہ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ الکا نے کالے مرہم سے مالش کر کے پیر پر پٹی لپیٹ دی اور مجھے لٹا دیا۔ میری پوری ٹانگ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن یہ تکلیف بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ میں 4 دن تک عملاً بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران الکا اس طرح میری خدمت کرتی رہی جیسے بیوی شوہر کی کرتی ہے۔ مجھے بستر سے اٹھا کر باتھ روم میں وہی لے جاتی۔ 4 دن مکمل آرام اور روزانہ کالے مرہم کی مالش سے میرے پیر کی تکلیف بڑی حد تک کم ہو گئی۔ اس دوران الکا سے مجھے باہر کے حالات بھی معلوم ہوتے رہے۔ ناگراج اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر منتقل ہو گیا تھا اور وہ اپنے 3-4 خاص آدمیوں کے ذریعے احکامات جاری کر رہا تھا۔ جس رات میں اسے ذلیل کر کے ہوٹل سے بھاگا تھا، اسی رات اس نے اپنے 4 محافظوں اور ہوٹل کے اس ویٹر کو گولیوں سے اڑا دیا تھا جس سے میں نے پگڑی اور کوٹ لیا تھا۔ 6 دن ہو گئے۔ میں اب تہہ خانے میں تھوڑا بہت چلنے بھی لگا تھا، مگر پیر پر پوری طرح دباؤ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے 2-4 دن مزید آرام کی ضرورت تھی، اور پھر اس روز صبح ہی الکا نے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے جے پور جا رہی ہے، اگلے روز شام تک لوٹ آئے گی۔ اس نے رادھا کو میرے بارے میں کچھ ہدایات دے دی تھی۔ الکا کے جانے کے بعد بھی میں دوپہر تک اکیلا تہہ خانے میں پڑا رہا۔ ٹی وی اور VCR کی وجہ سے مجھے وقت کاٹنے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ میں بیڈ پر آرام سے فلمیں دیکھتا رہا۔ اگلے روز رادھا نے صبح مجھ سے کچھ باتیں کہیں جنہیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ میں سچ کہتی ہوں بابو، رادھا نے کہا۔ وہ ناگن ہے، ناگن۔ اب تک تم جیسے کتنے نوجوانوں کو کھا چکی ہے، تم پتہ نہیں کیسے بچت رہے ہو۔ مجھے رادھا کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ الکا نے مجھے پناہ دی تھی، مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا۔ وہ جب بھی چاہتی مجھے ناگراج کے حوالے کر سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے اس ناگ کی نگاہوں سے بچائے رکھا تھا، میری حفاظت کی تھی۔ یہ بات تو میں ماننے کو تیار تھا کہ وہ مجھ سے پہلے کئی نوجوانوں کو کھا چکی تھی۔ بیوہ ہونے کے باوجود اس نے جس طرح اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا تھا، اسے اس بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی گلچھرے اڑاتی ہوگی، مگر دوسری باتیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ الکا اس دن شام سے پہلے ہی لوٹ آئی تھی۔ رادھا اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی اوقات میں آ گئی تھی، یعنی وہی ساڑی اور بلاؤز جو وہ عام طور پر پہنا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ الکا نے پوچھا۔ اس وقت ہم تہہ خانے والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، میں گڑبڑا گیا۔ وہ واقعی ذہین عورت تھی جس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تمہارے نہ ہونے سے بڑی بوریت ہوئی۔ کیوں؟ رادھا سے گپ شپ کر لیتے، ویسے اس نے کوئی حرکت تو نہیں کی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ رادھا؟ میں نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وہ تو کھانا یا چائے میز پر رکھ کر ایسے بھاگتی تھی جیسے اگر وہ رک گئی تو میں اسے کھا جاؤں گا۔ حیرت ہے، الکا بولی۔ جب تم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو تمہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک ابھری تھی، اس سے مجھے تو اس کے ارادے کچھ خطرناک لگتے تھے۔ شاید وہ جان گئی ہے کہ تم مجھے شکار کر چکی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الکا بھی مسکرا دی۔ اس رات میں بے چین ہی رہا، کبھی الکا کے بارے میں سوچنے لگتا اور کبھی یہ سوچتا کہ رادھا نے مجھے الکا کے بارے میں سب کچھ کیوں بتایا تھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی۔ جیسے جیسے سوچتا ذہن الجھتا رہا۔ مزید 2 دن گزارنے کے بعد میں آشرم سے نکل گیا۔ الکا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ شاید 2-4 دن واپس نہ آ سکوں۔